اور ہمیں بتائی گئی، بار بار بتائی گئی، مسلسل ہمیں یاد دلایا گیا کہ دیکھو جب کبھی تمہیں دین کے لیے کوئی کام کرنا تو خبردار بے دینی کے ذریعے سے کام نہ کرنا، دین کا کام کرنا ہے تو دین کی پابندی کر کے کام کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جنگ صفین کا مشہور واقعہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں جو بہت ہی مبہم آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اگلی منزل پہ چل کے یہی پورے رمضان میں ہمارا موضوع اور عنوان قرار پائے گی۔ جنگ صفین کا واقعہ، مولا کائنات لیلۃ الحریر میں، حریر کی شب میں مصروف جہاد ہیں۔ بار بار میں نے جنگ صفین کا پس منظر اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ 17 مہینے تک یہ جنگ جاری رہی اور علی کو میدان جنگ میں 17 مہینے تک رہنا پڑا، اور ایک وہ دن آیا کہ علی نے یہ اعلان کر دیا کہ اب تک کا جو طریقہ تھا کہ صبح سے لڑائی شروع ہوتی تھی، شام کو لڑائی روک دی جاتی تھی، نہیں، اب صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک ایک فیصلہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ 9 دن مسلسل جہاد 9 راتیں مسلسل جہاد جاری رہا، یہاں تک کہ آخری رات آئی جس کا نام تاریخ میں ہے لیلۃ الحریر۔ اس کا اگلا دن وہ دن تھا کہ جب قرآن بلند کیے گئے، اور علی کے بعض ماننے والے بھی ایک مرتبہ علی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ رات آئی، 9 دن اور 9 راتوں کے بعد 10ویں رات۔ اندازہ کریں مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی ہوگی، مولا کائنات کی کیا کیفیت ہو گئی ہوگی۔ 17 مہینے کا جہاد اور پھر مسلسل 10 راتوں کا جہاد، اور آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے میدان جنگ میں، آج کی طرح روشنی کے وسائل تو نہ تھے۔ ایک مرتبہ لڑتے لڑتے پیاس طاری ہوئی، مولا نے غلام سے کہا میرے لیے پانی لے کے آؤ۔ غلام جاتا ہے، ایک کوزے میں پانی لے کے آتا ہے۔ 10 دن 10 راتیں، یہ 10ویں رات، 9 دن مسلسل 10 راتیں مسلسل علی نے جہاد کیا ہے، اور 10ویں رات میں آدھی رات کا وقت ہے، مغرب سے مسلسل مصروف جہاد ہیں، اور اندھیرا چھایا ہوا ہے میدان میں۔ علی اس کوزے کو لے کے پانی پینا چاہتے ہیں کہ بے اختیار لبوں کے قریب لا کے کوزے کو روک دیتے ہیں اور واپس کرتے ہیں غلام کو، اسے واپس لے جاؤ اور دوسرا کوزہ لے کے آؤ۔ غلام گھبرا کے کہتا ہے مولا اس میں کیا خرابی ہے؟ کہا دیکھتے نہیں یہ کنارے سے ٹوٹا ہوا ہے، اور ایسے کوزے میں پانی پینا مکروہ ہے، یہ حرام بھی نہیں، مکروہ کی بات ہو رہی ہے۔ غلام حیران ہو گیا، مولا ایسے وقت میں، ایسی رات میں، اتنے طویل عرصے کی جہاد کے بعد، اتنے مسلسل تلوار چلانے کے بعد، ایسے وقت میں آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی اور اتنا اس کا خیال، حرام تو نہیں ہے، مکروہ۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسے مواقعوں پر بعض حرام بھی حلال ہو جاتے ہیں، مگر یہاں تو علی مکروہ کا انکار کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب جواب دیا مولا نے، کہا کہ مکروہ صحیح مگر ہے تو شریعت کا جز، اور اسی شریعت کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، اسی شریعت کے لیے تو ہم میدان میں آئے ہیں۔ علی کا میدان میں آنا نہ تاج کے لیے ہے، نہ تخت کے لیے ہے، نہ حکومت کے لیے ہے، نہ شہرت کے لیے ہے، نہ اقتدار کے لیے ہے، شریعت کے لیے ہے، اور یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ اگر ہم ہی شریعت کی مخالفت کریں تو پھر شریعت کے لیے جہاد کا کیا مطلب، شریعت کے لیے کوشش کا کیا مقصد؟ بس یہی زمانے کے امام ہم سے توقع اور تقاضا کریں گے کہ اگر امام آ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آج امام آئیں گے اور کل ہر طرف امام کی حکومت ہو جائے گی؟ آج امام آئیں گے اور کل ایک لمحے میں وہ برکتیں آ جائیں گی کہ جن کا آپ تذکرہ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ اتنی کثرت کے ساتھ برکت ہوگی؟ نہیں، جہاد کرنا پڑے گا، مسلسل مصروف جنگ رہنا پڑے گا، تب وہ زمانہ آئے گا۔ اب یہ جو جنگ امام کریں گے جسے ہم جہاد کہیں گے، یہ جہاد کس لیے ہے؟ یہ اسی شریعت کے لیے ہے۔ اب اگر امام کے ماننے والے شریعت کے پابند بن کر شریعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، پھر تو لشکر امام میں گنجائش ہے، لیکن نہیں، اگر فقہ کا نعرہ ہے، اگر شریعت کا نعرہ ہے، اگر دین کا نعرہ ہے اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا تو مولا کا جملہ یہی ہے، مولا کا جملہ یہی ہے کہ یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ تم جس کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہو پہلے تمہیں خود اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پاس حلال و حرام کا علم نہ ہو، واجبات و محرمات کا علم نہ ہو، جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ کس موقع پر خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ورنہ ایسے مومن بھی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی اس سے پہلے ہو چکا، میں اب زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ آج تمہید تھی، انشاءاللہ کل سے اطمینان سے گفتگو ہوگی، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے کچھ پرانے مسائل کا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بیچارے واقعاً بڑے خلوص کے ساتھ
بڑی کوشش کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ دین پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس مسائل دین کا علم نہیں ہوتا، حلال و حرام کا علم نہیں ہوتا، تو بیچارے محنت بھی کریں اور ان کی محنتیں بیکار بھی ہو جائیں۔